بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المصدق والمصطفى الأمجد، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين والمعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عزیزان گرامی، روزدارو، ماہ مبارک رمضان آیا۔ آج رمضان کا آخری شب جمعہ اور کل رمضان کا آخری جمعہ اور جمعۃ الوداع، یہ دور یوم القدس منایا جاتا ہے، جو مظالم اسرائیل فلسطینیوں پر انجام دے رہا ہے۔ استثنائی صورتحال ہے، بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکا ہے اسرائیل۔ دعا کرنی چاہیے خدا تبارک و تعالیٰ مسجد الاقصیٰ کو غاصبوں کے ہاتھ سے رہائی عطا کرے اور مسلمانان غزہ فلسطین کو آزادی، خود مختاری اور اپنی ریاست عطا کرے۔ موضوعات اصلاح نفس کے حوالے سے چل رہے تھے۔ آج میں سوچ رہا تھا کس موضوع پر بحث کی جائے۔ موضوعات بہت زیادہ ہیں اور فرصت بہت کم ہے، اور رمضان بھی ہو گئے، اطمینان ہے، 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ ایک موضوع کو جس کے متعلق کم ہی تقریباً اکثریت متوجہ ہوتی ہیں، وہ ہے وعدہ۔ میں اپنی زندگی میں کم افراد کو پایا ہے کہ جو وعدہ دے کے اس کو بر وقت پورا کریں، یا تو بھول جاتے ہیں، یا تو انکاری ہو جاتے ہیں، یا تو مثلاً لیٹ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ تو وعدہ کا موضوع اتنا اہم ہے کہ شریعت مقدسہ اسلام اس کو اہمیت دیتی ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر تاکید کی ہے۔ ائمہ اہل بیت، پیغمبر و آل پیغمبر کی سیرت ہمیشہ یہی رہ گیا کہ جس کو وعدہ دیا ہے اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ قرآن میں ہے وفوا بالعقود، قرآن میں ہے لا تنقضوا المیثاق، عقود پر وفاداری دکھاؤ اور میثاق اور وعدوں کو نہ توڑو۔ تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کہتے ہیں۔ اس اور لقب کا پس منظر کیا ہے کہ ایک شخص کسی ہرن کو قیدی بنا چکا تھا یا ہرنی کو، اور اعجاز امام وہ ہرنی نے کلام کیا اور اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں ذرا تھوڑی دیر چلی جاؤں اور اپنے بچے کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی۔ اس شخص نے کہا اس کا ضامن کون ہوگا؟ وہ امام رضا علیہ السلام ضامن بنے۔ تو وعدے کی اتنی اہمیت ہے۔
حتیٰ جو واقعات میں بھی نقل ہوتا ہے کہ امام کو جو شخص نہیں بھی جانتا تھا اور آپ سے کوئی وعدہ لیتا تھا یا وعدہ آپ اس کے ساتھ فرماتے تھے تو وہ اس وعدہ کو پورا فرماتے تھے. تو انتشار، اختلاف، جھگڑے، لڑائی اور جو بھی مشکلات کبھی کبھار پیش آتی ہیں اس وعدہ خلافی سے سرزد ہوتی ہیں. قرآن مجید میں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، خدایا تو جمع کرنے والا لوگوں کو ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، باقی خداوند وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو خدائی بندوں کو بھی چاہیے وعدہ خلافی نہ کرے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آپ وعدہ دیں ہی نہ، اور اگر وعدہ دیا ہے اور حتی الامکان آپ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں اور پھر پورا نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں. وعدے کو اولاً اپنی حیثیت اوقات دیکھ کے وہ کرنا چاہیے، وعدہ دینا چاہیے. اور اگر وعدہ دیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے. تو اس سے اگر پورا نہ کیا جائے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، بدظنی پیدا ہوتی ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، جھوٹے کہلاتے ہو. اور معاشرے میں اکثریت کا یہی حال ہے. مجھے 90% لوگ جو وعدے دے چکے ہیں پورا کرتے نظر نہیں آئے. یہ موضوع بہت وسیع ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ہم اپنے اندر بھی غور کریں اور توجہ دیں. اگر ہم کسی کو وعدہ دیتے ہیں تو استطاعت اور امکان اور وسعت رکھنے کے باوجود اس کو پورا کیوں نہیں کرتے. ایک دفعہ انسان معذور ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے وعدے، بڑے بڑے وعدے، خدا کے ساتھ ہم جو وعدے کر لیتے ہیں اس کو بھی پورا نہیں کرتے. تو دیکھنا چاہیے اگر ہم نے خدا سے وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ نماز پڑھیں گے، آئندہ قرآن پڑھیں گے، آئندہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، یتیموں کا خیال رکھیں گے، پتہ نہیں جو بھی نیک اعمال بجا لائیں گے، منکرات کو ترک کریں گے، تو اس کو پورا کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرنی چاہیے. دوسرا میرا موضوع ہے عجب. عجب بہت خطرناک بیماری ہے کہ ہم اپنے اندر خود پسندی کے شکار ہو جائیں اور ہم اپنے اعمال کو بہت بڑے سمجھیں. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے سورہ مدثر میں لا تمنن تستکثر، احسان نہ جتاؤ کہ بہت کچھ کر لیا. انسان کو کوئی عمل نیک بجا لانے سے پہلے اس پر سبقت کرنی چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اپنے اجر کے لیے اگر اس کے امکان استطاعت میں ہے تو پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اعمال کو بجا لانے سے پہلے اہمیت دی جائے، بڑا سمجھا جائے، لیکن عمل نیک بجا لانے کے بعد انسان اپنے اندر کوئی خوشی بطور عجب محسوس نہ کرے. خوشی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، خدا کا شکر ہے. عجب کی علامت یہ ہے کہ
ہر جگہ تعریف کرتا پھرے، ہر جگہ چاہتا ہو کہ میرا نام لیا جائے، اور اگر نام نہ لیا جائے، اگر کہا نہ جائے تو اس کو اندر سے کوئی غصہ اور کوئی ایک قسم کا ایسی چیز محسوس ہوتی ہو کہ جو بے چین ہو کہ کیوں میرا نام نہیں لیا جا رہا۔ تو عجب ایک ریا کی قسم ہے، اور عجب ایسی جہل مرکب اور لا علاج بیماری ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی مبتلا ہو گیا تو اس کا علاج مشکل ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو کہتا پھرے گا ہاں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے یہ کیا وہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کسی پروگرام میں کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ لوگوں کو پہنچے، تاکہ لوگ بھی اس کی تقلید کریں، تاکہ لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اس کا ثواب ہے، وہ اور بات ہے۔ عجب کا معنی یہ ہے کہ مثلا فرض کرو خلوت میں اور طریقے سے عمل کرے، اور پھر جلوت میں ایسا کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی محسوس کر رہا ہے، وہ ماشاء اللہ یہ کتنی تسبیحیں پڑھ رہا ہے، کتنا قرآن پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا ہے، اور پھر اپنے اندر ایک قسم کا غرور، فخر اور عجب محسوس کرے، اس کی شریعت مذمت کرتا ہے۔ لیکن اس اعمال کو بجا لانے پر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ خلوص نیت سے قبول فرمائے۔ بلکہ الٹا بعض افراد ان کے خفیہ اعمال صالحہ پر اگر مطلع ہو جاتے تھے تو جس نے بتایا ہے ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو غصے ہوتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ نے کیوں کہا ہے، ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ خلوص کی دلیل بن سکتی ہے، یہ قبولیت کی دلیل بن سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اللہم لا تبتلینی بالکبر، ہمیں تکبر میں مبتلا نہ کر، اعزنی ولا تفسد عبادتی بالعجب۔ دعائے مکارم الاخلاق میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں لا تفسد عبادتی بالعجب، عجب، فخر، غرور سے ہماری عبادت فاسد نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے اعمال بھی کر لیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے سر پر پھینک دے کہ مجھے اس کی شرک طور پہ یا عجب کے طور پر یہ دعا اور یہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ ہم باقی ماندہ دنوں میں اپنی اور زیادہ اور مستحکم، مضبوط، پائیدار، دائمی اصلاح کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔